بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جا، اور اس نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، تو یہی وصیت انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی۔ جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹوں کے لیے بھی وہی چیز ملے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ سر تسلیم خم کر دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت برب العالمین، قال اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ووصا، واو اور وصا، واو سواد یا، وصیت کرنا، کسی بات کا عہد لینا، تاکیدی حکم ہے، یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کسی نے وصیت کی، انسٹرکشن دینا۔ بہا، اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی وصیت کی، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ بنی ہی لفظ جو ہے اصل لفظ تھا بنینا ہی۔ عربی کا قانون کیا ہے، جو ہے جمع اور تثنیہ کا نون کے بعد اگر ضمیر لگ جائے تو نون گر جاتا ہے، اور عربی میں ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، اگر مضاف کی نسبت مضاف الیہ کی طرف ہو تو یہ جمع اور تثنیہ کے نون گر جاتے ہیں۔ ابن کی جمع بنین ہوتا ہے تو نون گر گیا۔ بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو کہا، و یعقوب، یعقوب، اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو کہا۔ یا بنیہ، یا بنیہ لفظ بھی یا بنینا یا تھا، تو یہ بھی اسی قانون کے تحت مضاف مضاف الیہ، جب اس جو مضاف کی نسبت بنینا کی نسبت یا جو ہے واحد متکلم کے لیے ہوئی تو یہ نون گر گیا۔ یہ یا یہ بھی رہ گیا اور یہ بھی، تو دو یا کو آپس میں جب جمع کیا تو اوپر شاد دے دی۔ یا بنیہ، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، استفا، چن لیا۔ استفا جو ہے لفظ کس سے ہے، ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، سواد فا واو، چن لیا، منتخب کر لیا، تو چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین، دال یا نون، دین دنیا میں یہ عمل کا نام ہے اور آخرت میں یہ بدلے کا دن ہے۔ دنیا میں عمل ہے اور آخرت میں یہ بدلے کے دن کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں دنیا کے لیے ہے کہ لکم الدین، تمہارے لیے دین جو ہے اللہ نے چن لیا ہے۔ فلا تموتن، پس نہ تمہیں موت ہے۔ تموتن لفظ میم واو تا ہے، جو ہے تا مضارع کی علامت، یہ نون جو آتا ہے، نون شد والا، جو نون مشدد، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی تمہیں ہرگز بالکل تمہیں موت نہ آئے، اللہ، مگر، اللہ حرف استثناء ہے، وَأَنْتُمْ، مگر، واو اور انتم، تم، یہ ضمیر جو ہے منفصل حاضر کی کس لیے ہے، یہ تاکید کے لیے۔ مسلمون، مسلم لفظ کس سے، سین لام میم، جو ہے اسی سے ہمارا لفظ اسلام ہوتا ہے۔ واو جمع کے لیے، مسلم، مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی اس کی نکیل مالک کے ہاتھ میں ہو، جدھر چاہے ادھر پھرے اور وہ اونٹ ادھر پھرتا جائے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ پھر دیکھ لیتے ہیں، وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی، تاکید کی، اس بات کا عہد لیا، ابراہیم نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے، جو ہے اچھا ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے اسحاق کی بجائے جو ہے پوتے یعقوب کا ذکر کیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو نسل ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل چلتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے اسرائیل تھا، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ اسی بات کی وصیت، کس بات کی، جب اس جو ہے قال اسلمت لرب العالمین، میں جو ہے اسلام لے آیا، میں فرما بردار ہو گیا، میں اطاعت گزار ہو گیا، کس کا، تمام جہان والوں کے رب کا۔ اسی بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی، اور اسی بات کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی۔ کیا کہا انہوں نے، یا بنیہ،
اے میرے بیٹوں، اے میرے بچوں، ان اللہ استفا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے تمہارے لیے۔ اچھا، یہاں انہوں نے یا بنیا کتنے محبت سے کہا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں۔ ہم دنیا کی تعلیم کے لیے تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اگر وہ سکول کالج نہ جائیں یا کام، ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار اس کو میرے بیٹے، میرے بچے یہ کام کر لو، وہ جو ہے اس کو، لیکن دین کے کام کے لیے جو ہے ہم جو ہے یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو انبیاء کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ہم سیدھا جو ہے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اس معاملے میں، لیکن دنیا کی تعلیم کے بارے میں اگر وہ نہ پڑھتے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو جو ہے محبت کے انداز سے، بیٹا پڑھ لے، بیٹا یہ کر لے، بیٹا یہ کر لے، تو ترقی کر جائے گا، تیرا مستقبل بن جائے گا، اس کو جو ہے محبت کے انداز سے کہتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے محبت کے ساتھ کہا یا بنیا، اے میرے بیٹوں، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہستفا، چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے۔ دنیا میں دین عمل کا نام ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن یہ بدلے کا دن ہوگا، کیونکہ وہاں عمل نہیں ہے۔ قیامت کے دن عمل نہیں ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور عمل کا بدلہ کب ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا۔ وہاں عمل نہیں ہوگا، یہاں دنیا میں عمل ہے، تو اس لیے دین عمل کا نام ہے۔ فلا تموتن، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا مگر وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، اس وقت تک، یعنی مرتے دم تک تم دین اسلام پہ قائم رہنا۔ کیوں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کئی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کئی دفعہ کوئی آدمی ساری زندگی نیک کام جنت میں جانے والے کرتا رہتا ہے، وہ جنت کے جب ایک ہاتھ رہ جاتا ہے فاصلے پہ، تو وہ پھر جو ہے دوزخ میں جانے والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی جو ہے جہنم میں جانے والے ساری عمر کام کرتا رہتا ہے، اور ایک ہاتھ رہ جاتا ہے جہنم میں جانے سے، تو وہ پھر جنت میں جانے والے کام شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اس لیے موت کے وقت تک جو ہے احمد بن حنبل موت کے وقت جو ہے جب وقت طاری تھا، بے ہوشی ہوتی تھی، تو کہتے ابھی نہیں۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا، ابو جان یہ اس وقت آپ جو بے ہوشی کے عالم میں آپ کیا فرماتے ہیں ابھی نہیں؟ کہتے شیطان میرے پاس آیا تھا، کہتے تم بچ کر نکل گئے، تم جو ہے بچ کر نکل، کہتے میں نے اسے کہا نہیں ابھی نہیں۔ ہم نے مولانا گوہر رحمان کو دیکھا، موت کے وقت وہ لکھ رہے تھے، لکھتے بیٹھے، ان کے گھر والے دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، تو ادھر کمرے سے آواز آئی میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کہیں جانے کے لیے تیار ہوئے ہوں گے، کوئی پروگرام میں جانے کے لیے، جب دیکھا جا کر تو وہ وفات پا چکے تھے۔ یہ ہے موت کے وقت تک انسان اس دین پر قائم رہے گا۔ اللہ سے جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر اعلان کر دیا کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا، مجھے اپنا ڈر ہے۔ اور اگر اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے جنت میں بھیجے گا۔ امید اور یاس کے درمیان ہر وقت عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اور اس سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔